بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ قل کہہ دیجئے، من کانا جو ہے عدوا لجبریل دشمن جبرائیل کا، فإنه نزله على قلبك بے شک وہ نزلہ اتارتا ہے اس قرآن کو علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ وہ قرآن مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ جو ان کے سامنے ہے، وہدن اور وہ ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ یہودیوں کی دشمنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں تک بڑھ گئی کہ یہودی جبرائیل کے بھی دشمن ہو گئے۔ جبرائیل کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جبرائیل کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ اصل میں وحی ہم میں سے کسی ایک کے پاس آنی تھی، جبرائیل بھول گیا اور اس نے بھول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتارنا شروع کر دی۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح یہودیوں کا جو خیال تھا جبرائیل کے بارے میں، آج مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وحی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنی تھی، غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ چلی گئی۔ تو مسلمان میں سے کچھ لوگ ایسا نظریہ بناتے ہیں۔ یہ کام یہودیوں نے کیے تھے جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، کہ نعوذ باللہ جبرائیل بھول گئے تھے، بھول کر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار دی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی نہیں ہونا تھا، نبی کسی اور نے ہونا تھا۔ مسلمان حضرت علی کو کہتے ہیں اور یہودی کہتے تھے ہم میں سے کوئی آدمی نبی بن جاتا تو اس آدمی پر وحی جو لے کر آیا جبرائیل، اس لیے ہم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ جبرائیل عذاب والا فرشتہ ہے، تو اس لیے یہ عذاب لاتا ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ تو مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے آ کر کہا ہر پیغمبر کے پاس فرشتہ آتا ہے، تو آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل ہے، میرے پاس تو جبرائیل آتے ہیں علیہم السلام۔ تو وہ کہنے لگے وہ جبرائیل وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو عذاب لاتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو یہودیوں میں ایک یہودی تھے عبداللہ بن سلام، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں شروع میں آئے نا، نئے مدینے میں آئے، یہ اس وقت اپنے باغ میں تھے اور یہ وہاں سے نکلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سوال کیے۔ چونکہ یہ یہودیوں کے خود عالم تھے تو یہ لوگوں کو نشانیاں بتلاتے تھے، تورات انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، اس لیے ان کو پتہ تھا۔ انہوں نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہے، اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ مجھے یہ بتلائیں جنت کی دعوت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کون سی چیز پیش کرے گا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ کب باپ پہ جاتا ہے، کب ماں پہ جاتا ہے۔ تو یہ 3 سوال تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ 3 سوال ہوئے، آپ خاموش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے ان 3 سوالوں کے جواب بتلائے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے جبرائیل وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہم تو اس کو اپنا دشمن کہتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، معزز فرشتہ ہے، وہ ہم پر وحی لاتا ہے۔ تو اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، قل من کان عدوا لجبریل، کیا پیغمبر کہہ دیجئے وہ تو جبرائیل سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو جبرائیل کے ساتھ دشمنی ان کی بے معنی ہے، کوئی مقصد نہیں، بے مقصد دشمنی ہے۔ اصل میں انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، اب بات کسی پر تو ڈالنی تھی، تو آج آ کے بات انہوں نے جبرائیل پر ڈال دی۔ تو بعض اوقات ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا میں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، بندے کا غلطی کوئی نہیں ہوتی، گناہ کوئی نہیں ہوتا، تو ایسی کوئی اور بات ملتی نہیں ہے، بس کسی اور سے اٹھا کے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ڈال کے بہانہ بنا کے جو ہے وہ ٹال دینا ہوتا ہے۔ تو بہرحال باتیں کرنے والوں نے، الزامات لگانے والوں نے، غلط باتیں بیان کرنے والوں نے انبیاء کو نہیں بخشا، ان کے خلاف باتیں کی، فرشتوں کو نہیں بخشا، فرشتوں کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے اگر بعض اوقات
انسان پر کوئی الزام لگ بھی جائے تو انسان اللہ سے توبہ استغفار کرے اور اللہ سے بخشش مانگے اور زیادہ پریشان نہ ہو۔ انبیاء کرام پر بھی الزامات جو ہیں وہ لگتے رہیں، تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں مجھ پر اب الزام لگ گیا ہے تو میرا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اگر انسان سچا ہے، مخلص ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس الزام لگنے کی تکلیف کا اجر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو بہرحال پھر جبرائیل آئے، ان تین سوالوں کے جواب یہ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی آگ ہے جو انسانوں کو میدان محشر میں جمع کرے گی، اور اس کا جو دوسرا سوال تھا جنت میں پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مچھلی کا جگر، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی مہمانی نوازی کرے گا، اور نمبر 3 فرمایا جب مرد کا نطفہ غالب آتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب عورت کا نطفہ غالب آتا ہے تو بچی پیدا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 سوالوں کے جواب دیے تو عبداللہ بن سلام نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول یہودی بڑی چال باز قوم ہے، بڑی بدبخت قوم ہے، بڑے بہتان لگاتی ہے آپ پہ، اتنے بہتان۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو ذرا نا ایک تجربہ کروا دیتا ہوں۔ وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا، فرمایا یہودی آئے نا ذرا میرے بارے میں پوچھنا ان سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں پوچھوں گا۔ تو جب یہودی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ کہنے لگا جی بہت بڑا عالم ہے ہمارا، بڑا معزز بندہ ہے، اس کا باپ بڑا معزز تھا، تعریفیں کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ ایمان لے، ہو نہیں سکتا وہ ایمان لے آئے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ساتھ ہی گواہی دے دی۔ تو جیسے ہی انہوں نے گواہی دی، کلمہ پڑھ لیا، تو یہودی حیران ہو گئے اور ساتھ ہی کہنے لگے یہ بھی بڑا نعوذ باللہ بدبخت ہے اور بدبخت کا بیٹا ہے، تو برا بلا جو ہے وہ ان کو کہنا شروع کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی ایک الزام تراش قوم ہے، الزام بہت زیادہ لگاتی ہے۔ تو جبرائیل پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو فرمایا جبرائیل کا کیا قصور ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، صرف اس لیے کہ وہ اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اترتا ہے۔ تو یہاں ایک اور بات پتہ چلی، قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر اترتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا، آپ یاد کرتے تھے پھر دل میں محفوظ کرتے، جس طرح ہم کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں پھر اس کو دل میں محفوظ کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر پڑھے دل میں سیدھا اتر جاتا تھا، جبرائیل پڑھتے جاتے تھے سیدھا دل پہ اترتا جاتا تھا، اس لیے آپ کو قرآن کبھی بھولا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کا اصل مقام وہ دل ہے، قرآن کا اصل مقام کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اگر ہم بھی قرآن کو دل میں محفوظ کریں گے قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، قرآن کو دل سے پڑھیں گے قرآن ہماری رہنمائی کرے گا۔ شوق، لگن، جس کو شوق ہے، لگن ہے، دل سے پڑھتا ہے، دل سے قرآن کا احترام کرتا ہے، دل سے قرآن پہ عمل کرتا ہے، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے آتا ہے، وہ کون سا اپنی مرضی سے آتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کیوں، وہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل نہیں آئے، تو کافی دیر کے بعد آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل تو آتا کیوں نہیں، میرا دل کرتا ہے میں تیرے ساتھ باتیں کروں۔ تو کہا ہم اسی وقت آتے، جبرائیل نے کہا ہم اسی وقت آتے ہیں جب ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ تو بہرحال یہاں ہم جبرائیل فرشتے کے حوالے سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ جبرائیل ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ فرمایا انہ لقول رسول کریم، معزز فرشتہ ہے۔ جب دیکھو نا ایک کو اللہ معزز کہہ رہے ہیں، ساری دنیا بھی اب اس کو غلط کہتی رہے تو دنیا کی کیا پرواہ، پالنے والا رب، پیدا کرنے والا رب، خالق مالک کہہ رہا ہے کہ وہ معزز فرشتہ ہے۔ ذی قوت، قوت والا ہے، بڑی قوت ہے جبرائیل کے اندر ہے، ایک پر سے قوم لوط کی ساری بستی اٹھا کے نیچے دے ماری تھی، اتنا قوت والا فرشتہ ہے۔ ذی العرش المجید، ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس بڑا مرتبہ مقام والا ہے۔ ہم اب عرش والا کہہ رہا ہے میرے پاس ایک مرتبہ اور مقام والا ہے، دنیا والوں کو کیا مسئلہ ہے، یہودیوں تمہیں کیا مسئلہ ہے، یا مسلمان جو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ جبرائیل بھول گئے تھے وہی حضرت علی پہ لانی تھی، تم کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مرتبہ والا ہے، جو مرضی تم اس کے بارے میں کہتے رہو۔ تو مطاع ثم امین، امانت دار ہے، ٹھیک ہے، جبرائیل امانت دار فرشتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب حکم دیتا ہے سب سے پہلے جبرائیل ہوش میں آتے ہیں، سارے فرشتے بھی ہوش ہوتے ہیں، پھر جبرائیل ہوش میں آتے ہیں، پھر وہ جبرائیل پیغام لے کر انبیاء پر آتے ہیں،
تو جو بھی وہ پیغام حکم ہوتا ہے اس پر فوراً عمل کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، تو جبرائیل کے 600 پر ہے، یہ فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے اور اس کے 600 پر ہیں۔ فرمایا اس نے افق کو گھیر رکھا تھا۔ تو جبرائیل وحی کے علاوہ بھی آتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدد کرنے کے لیے، غزوات میں شریک ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوے میں شامل تھے بدر کے مقام پہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دیکھو جبرائیل اپنے گھوڑا تھامے ہوئے آ رہے ہیں، ہتھیار سجائے ہوئے آ رہے ہیں۔ خندق کے موقع پہ جبرائیل تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق سے واپس آئے تو جبرائیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فرمایا آپ نے اپنی زرہ اتار دی ہے، لیکن ہم نے بھی زریں پہنی ہوئی ہیں۔ آپ یہودیوں سے بدلہ لینا جنہوں نے بد عہدی کی ہے، عہد شکنی کی ہے۔ تو جبرائیل جو ہے وہ آتے تھے، فرشتے آتے ہیں مدد کے لیے، آج بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے فضائے بدر پیدا کرنا ہوگا، ایمان بدر والا، بدریوں والا ایمان، صحابہ کرام والا ایمان ہو تو آج بھی فرشتے اترتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا ایمان نہیں ہے اس لیے فرشتے جو ہے وہ آتے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔